اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ کامیابی کیسے حاصل ہو، سکسیس کیسے ملے؟ آپ کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی لینگویج پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں، کسی زبان کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کاروبار میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز اسٹرانگ ڈیسیجن، آپ مضبوط ارادہ ہونا چاہیے آپ کا، تذبذب کا شکار نہ ہو آپ کہ یار چلو بس ہو گیا تو کر لوں گا اور پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، ایسا نہیں، پر کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اس چیز کو کامیاب کرنا ہے، اس فن میں مہارت حاصل کرنی ہے، اس لینگویج کو سیکھ کے رہنا ہے۔ یہ مضبوط جو ارادہ ہے، اگر یہ آپ کا ہوگا تو اس رستے میں پیش آنے والی مشکلات کو آپ فیس کر سکیں گے۔ دوسری چیز پیشنس، صبر۔ کوئی بھی چیز ایک دو دن میں نہیں ہو جاتی، ایک آدھ ہفتے میں نہیں ہو جاتی، ایک دو مہینے میں نہیں ہو جاتی، بلکہ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے ہر چیز کو۔ اگر آپ کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی لینگویج میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ ٹائم لگے گا۔ آپ چاہیں کہ بھئی 2-3 ہفتے میں مجھے یہ لینگویج سکھا دی جائے، 3-4 ہفتے میں یہ فن کا ماہر بن جاؤں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہر چیز وقت لیتی ہے، ٹائم لگتا ہے، کچھ وقت گزرے گا، آپ کی اس پر مہارت حاصل ہونا شروع ہوگی، آہستہ 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 آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سے کامیاب ہو جاؤں، اور اگر نہیں ہوتے تو آپ پھر اس فن کو، اس لینگویج کو یا اس کاروبار کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں، تو یہ ناکامی کی علامت ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، جو دوسری چیز ہمارے پاس ہے پیشنس، صبر، تحمل، یہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ چیز اگنور ہاؤ پیپل آر ریئیکٹنگ، لوگوں کے رد عمل کو نظر انداز کیجیے۔ لوگ کیا کہیں گے، اگر اس طرف نظر کریں گے تو پھر کبھی کامیابی نہیں ملنی۔ لوگوں نے تو بہت کچھ کہنا ہے، آپ نے اپنے طور پر جو بھی کام کرنا ہے، اگر کاروبار کرنا ہے یا لینگویج حاصل کرنی ہے یا فن میں مہارت حاصل کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو جان لیں، اس سے حاصل ہونے والی جو برائیاں ہیں اس کو جان لیں۔ آپ کو اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں جب علم ہوگا، جب نالج ہوگی، تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جب آپ نے فیصلہ کر لیا، اب لوگ ریئیکٹ کیا کرتے ہیں اس کی طرف نظر نہ کریں۔ اس کی طرف نظر کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہی رہیں گے۔ اب آپ ایک لینگویج حاصل کرنے جا رہے ہو، بولے یار اس سے اچھا تو اس میں محنت کر لیتا، یار اس لینگویج کو حاصل کر رہے ہو آپ تو یہ اس تو کوئی فائدہ نہیں دینی آپ کو، وہ حاصل کر لو، ارے یہ فن تو بہت ہارڈ ہے، ارے یہ فن اس میں تو یہ مسئلہ ہے، ارے اس فن کے حاصل کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کاروبار کرنے جانے، ارے اس سے اتنی انویسٹمنٹ میں تمہیں اتنا فائدہ میں دلوا دیتا، اتنی انویسٹمنٹ میں تو تم اتنا فائدہ گھر بیٹھے حاصل کر لیتے، ارے اس میں تو ایسا مسئلہ ہے، ارے اس میں تو ایسے نقصانات ہیں۔ اس چکروں میں تو آپ اپنا کام کر ہی نہیں سکتے۔ چیزیں ڈونٹ بی افریڈ آف ٹیکنگ مسٹیکس، غلطیاں کرنے سے مت گھبرائیں۔ اگر آپ غلطیاں کرنے سے گھبرائیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنے میں، کسی بھی لینگویج میں مہارت حاصل کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ آپ کوئی مضمون لکھنا چاہیں گے، آپ بولیں گے یار اس میں غلطیاں زیادہ ہوں گی، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس میں لکھ لیتا ہوں۔ اب جس میں غلطیاں زیادہ ہوں گی اسی کو لکھیں، تاکہ یہ غلطیاں کر کے آپ اس کو درست کر سکیں۔ غلطی کریں گے تو ٹھیک ہوگی نا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، غلطی ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، غلطی کر دینا مسئلہ نہیں ہے، اس غلطی سے کچھ نہ سیکھنا مسئلہ ہے۔ غلطی ہو گئی نا، اب یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی، اس وجہ کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرنا یہ مسئلہ ہے۔ گر جانا مسئلہ نہیں ہے، اب گر گئے یہ مسئلہ نہیں ہے، اب دوبارہ نہ اٹھنا یہ مسئلہ ہے۔ ہم ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے نا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوسی نہیں لائے اپنے اوپر، غلطی ہو گئی نا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ اب نہیں کر پایا نا صحیح، کوئی مسئلہ نہیں، اب صحیح کر کے دکھاتا ہوں۔ 100 دفعہ غلطی ہو گئی، ہاں تو صحیح ہے بھائی، اب کی بار صحیح ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ ایک آدھ سیمسٹر میں فیل ہو جاتے ہیں، ایک آدھ مضمون میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہمت ہار دیتے ہیں، بس یار نہیں ہو پا رہا مجھ سے، نہیں ہو پا رہا، نہیں ہوگا۔ یہ آپ فیل ہو گئے یہ مسئلہ نہیں ہے، اب آپ نے فیل ہونے کے بعد اس سے کچھ نہ سیکھا یہ مسئلہ ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل بھی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اللہ کریم ہمیں ان چاروں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چاروں چیزیں اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کا ویژن، آپ کا مقصد جو بھی ہے، آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔